پہلے تو بس سوچا کھلا نکلا تو میں نے کہا اذا تقرر جو چیز بار بار ہوتی ہے تو ثابت ہو جاتی ہے نہیں. عربی کا اذا تقرر چھوٹے کا تقرر بہت اچھی کتاب ہے. حضرت مولانا ثانوی نے اس کتاب کا عربی میں سے ترجمہ کیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے. فرمایا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو بہت فائدہ ہوگا. مکہ معظمہ میں تو وہاں سنایا. جا چکا ہے بھائی. فرما رہے ہیں اہل اسباب کو دو چیزوں کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو ہم لوگ اہل اسباب بھی تو ہیں. اہل اسباب کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. ایک علم اور تقوی. کسی راستے پہ جانا ہے آپ کو علم ہوا تبھی تو جا سکیں گے اور اس میں بھی اپنی حفاظت کرتے ہوئے جانا ہوگا. تقوی کی ضرورت حفاظت اپنی. صحیح راستہ بھی ہو پھر چلنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے صحیح راستے پر. یہ ہے تقوی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہم سب لوگ اسی سے گزر رہے ہیں. اہل اسباب کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے علم اور تقوی. علم ہونا چاہیے. راستے کا علم ہوگا تبھی تو جا سکتے ہو. اور اس میں جو فضول چیزیں ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے چلو گے تو پہنچو گے. صحیح راستے پر ہے اور صحیح راستے پر بھی غلط سلط کام کر سکتا ہے. اس بنا پر صحیح راستے کیا ہوا. اہل اسباب کو دو چیزوں کی ضرورت ہے علم اور تقوی. علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا اور تقوی کی وجہ سے ارتکاب گناہ سے بچے گا. کتنی ضرورت ہے بھائی صاحب. ہم سب کو کتنی ضرورت ہے. علم بھی ہو اس کے ساتھ تقوی بھی ہو. تعویل نہ ہو حق بات جو ہو اس کو مانو. حاجت علم تو اس لیے ہے کہ جو احکام متعلق معاملات بائع و سلم و صرف وغیرہ کے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے. آپ بازار جانا ہے آپ کو معاملات کرنا ہے. جب معلوم ہوتا تو صحیح معاملہ کر سکیں گے. ساتھ ہی اس کے جو واجبات و فرائض معینہ ہیں یا معینہ ان کا علم بھی ضروری ہے. امر اول سفر اس سفر کے یہی آداب اس سفر کے بھی ہے. امر اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. یہ امر اول گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. سمجھ کے جاؤ کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو میں صبر کروں گا تحمل کروں گا معاف کر دوں گا. کیونکہ بازار ایسا موقع ہے کہ جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. اسی بات سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم ابھی زمزم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلنے وہ دعا کرتا. گھر سے نکلتا یا اللہ میں اپنی آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی. اب جو پیش آیا برداشت کریں گے. پہلے ہی ذہن میں ہے کہ اس سفر میں ہم جا رہے ہیں
پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، الجھنیں بھی آ سکتی ہیں۔ امر دوسرا امر قبل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ابھی تصوف کتاب کہلاتی ہے، تو سب معلوم نہ ہو کہ احکام بیان کہہ رہے ہیں، اس سے الگ نہیں ہے۔ ظاہر کو ضرورت ہے، باطن کو ضرورت ہے۔ ہمارے مولانا محمد احمد صاحب بہت مثال دیکھ رہے، ظاہر و باطن۔ دیکھو کیلا ہے، گودے کی ضرورت تو ہے ہی ہے، کیلا کے اندر چھلکے اندر جو گودا اس کی ضرورت ہے، لیکن چھلکے کی ضرورت ہے، بغیر اس چھلکے کے گودا محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ چھلکا نکال کے الگ رکھ دیے، تھوڑی دیر میں مکھی آ جائے گی۔ امام محمد احمد مثال ظاہر و باطن کو، کہ کیلے ہی کی حفاظت کے لیے اس کے چھلکا بھی ضروری ہے اور اندر والے کی ضرورت تو ہے ہی ہے۔ ظاہری جو اعمال ہیں ان کو بھی بجا لانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وضو ہے معمولی چیز ہے، ہمارے حضرت وضو میرا خیال 15 منٹ میں کرتے تھے، ہم لوگ کہتے ہیں حضرت کہتے ہیں کتنی ہمارے کلی وضو فرماتے جیسا وضو ویسی نماز۔ الوضو الانفصال عن الخلق والصلاۃ اتصال بالحق۔ وضو لوگوں سے جدا ہونے کا نام ہے اور نماز اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے۔ الوضو الانفصال عن الخلق والصلاۃ اتصال بالحق۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کیا مقدر ہے، آگے کیا ہوگا۔ بعض لوگ گھر سے نکلے اسی کا یہ ختم، وہی ختم ہو گئے آتا ہے۔ اس شخص کو معلوم نہیں کیا ہوگا، کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسا لڑائی میں جانے والا ہے۔ اور مسلمان کو زیبا ہے احتسام و توکل کی ذرا پہنے، احتسام حفاظت توکل، اللہ آپ کے بھروسے پہ نکل رہا ہوں۔ ہلاکت کی میں سے 2 قدم کافی ہے، 2 قدم بس سب سے عمدہ ہے۔ کئی 3-4 میں تو سنا ہے میں نے، 2 سال سے سنا ہے میں نے، لیکن بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جانے میں سلامتی رہے، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے۔ کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسا لڑائی میں جانے والا ہے۔ بس مسلمان کو زیبا ہے کہ احتسام و توکل کی ذرا پہنے۔ ماتھانی ترجمہ کر رہے ہیں، عربی کتاب ہے، ترجمہ ماتھانی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اشرف علی مکے میں، اشرف علی اگر اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت مفید لکھا ہوا ہے مکے میں، حضرت حاجی صاحب نے حضرت حاجی سے کہا، ترجمہ بھی بہت اچھا کیا ہے۔ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے۔ پر مسلمان کو زیبا ہے کہ احتسام و توکل کی زرہ پہنے، جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے۔ آیت الکرسی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آیت الکرسی کی خاص اہمیت ہے، رات کو بھی دن کو بھی۔ اللہ ہم سب، کیا مشکل ہے مولانا، ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے، دیکھو استنجا جاتے وقت کیا ہے، اعوذ میں دعا ہے، آتے وقت ایک دعا ہے، کہتا اتنی دعا پڑھنے میں کیا مشکل ہے، بھول جاتا ہے آدمی۔ یہ عملی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں، لیکن انسان ایسا کرتا ہے کہ وہ بھی بھلا دیتا ہے۔ کھانے کو بسم اللہ کا دیتا ہے، کیا مشکل ہے، کتنے لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ بہرحال یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے،
اس کی اس کے لشکر جن و انس کے مقاصد سے پناہ مانگنا ضرور ہے. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں فائدے کے طور پر، یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے. اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مقاصد سے پناہ مانگنا ضرور ہے. جن بھی ساتھ ہیں انس بھی ساتھ ہیں، بکاتی رہتے، لڑاتے رہتے ہیں، جھگڑا کراتے رہتے ہیں. اور جو اللہ کی پناہ میں آیا، اور جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی. آیت کرسی پڑھ کے ہر شخص آدمی کو پتا آیت کرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین ہے قل اللہ ہوا. بہت ماں سب تاکید کرتے تھے اس کو پڑھ لو، ہر شخص سے بچو گے. وہ تو اس کی تعلیم بہت دیتے تھے. جو اللہ کی پناہ میں آیا، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی. گھر میں رہتے ہوئے بھی دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ شرور سے بچائے، مکار سے بچائے. ہر کسی بھی لوگ ہر گھر میں رہتے ہیں، ہر مدرسے میں رہتے ہیں، ہر کالج میں رہتے ہیں، ان کو شرعی میں مزہ آتا ہے. حضرت فرماتے فساد ان کی غذا ہے. جب تجھے غذا نہ ملے تو آدمی، تو اسی طرح فسادی لوگ کو فسادی غذا ہے. جب تو کر نہیں دیتے ان کو چین نہیں ملتا. اس زمانے کا حالات پر عبور سے ان کو بیان ہی کرتے رہتے تھے بڑے بڑے وغیرہ. امر سب تیسرا امر ہے، جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دے، کہ اللہ کی حفاظت میں اس میں زیادہ ہے. اللہ دیر سے بول رہا ہے اللہ. اور یہ آیت پڑھ دے فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، بڑی عمدہ. فاللہ خیر حافظہ. صحیح تو کر جاتے تھے، صبح ہی گاڑی رہتی ہے کتنی مرتبہ میں کر کے باہر پہنچاتا تھا. واللہ خیر صحیح زیادہ. واللہ خیر حافظہ وہو ارحم، زور سے پڑھتا تاکہ وہ بھی پڑھتا چلے. واللہ خیر حافظہ. اور یہ دعا جو حدیث میں آئی ہے پڑھ لے، اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والولد والمال. اتنی عمدہ دعا. بہت حضرت دعاؤں پر تو وقت کرتے تھے. دیکھو کس کے ذہن میں آتی ہے دعا؟ نبی ہی دعا سکھا سکتا تھا. کس کے ذہن میں آتی ہے؟ اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والولد والمال. کیونکہ اللہ کے سپرد کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر آئے گا، اور لوٹنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو صحیح سلامت پائے گا. کسی شخص نے سفر کیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی. جب سفر کو جانے لگا کہا یا اللہ جو اس عورت کے پیٹ میں ہے تجھ کو سونپتا ہوں. اتفاق سے اس کے پیچھے وہ بیوی مر گئی. لڑکا پیدا ہو گیا، بیوی مر گئی. اسے کیا کہتا کہ میں اس کو سپرد کرتا، جو اس کے پیٹ میں اس کو سپرد کرتا ہوں. جو پیٹ میں تھا یہ تھا تجھ کو سپرد. اتفاق سے اس کے پیچھے وہ بیوی مر گئی. جب سفر سے آیا اس کا حال دریافت کیا. لوگوں نے کہا وہ تو حالت حمل میں مر گئی. جب شب ہوئی قبرستان میں ایک نور نظر آیا اور اس کی طاق پر چلا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس عورت کے قبر سے نور نکل رہا ہے اور ایک بچہ اس کی چھاتیوں سے دودھ پی رہا ہے.
ایک خاطب نے آواز دی کہ تو نے ہم کو بچہ سونپا تھا، وہ تو نے پا لیا، اگر دونوں کو سو جاتا تو دونوں کو پاتا، بیوی مر گئی، لڑکا موجود۔ چوتھا، جب گھر سے نکلنے لگے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مشکل ہے، لیکن نہیں پڑھتا۔ اخیر میں حضرت کی زیادہ تعلیم اسی پر تھی، اخیر میں سب سلوک زیادہ نہیں بنی۔ اس سنت پر عمل کرو، اسے جا کر کھانے میں جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ، نکلو دعا پڑھ کے جاؤ، اور شیطان اس وقت طاق میں رہتا ہے کہ بھلا دے، تم مستعد رہو کہ ہم پڑھیں گے ضرور نکلتے ہوئے۔ یہ حضرت کی بات کر رہا ہوں، سب طریق کی باتیں اس کی بہت طاقت، اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق دے۔ اللہ توفیق۔ سوتے وقت کی دعا، آج تک کرسی پڑھ کے سو۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت۔ اس کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ پانچواں امر لوگوں کو اچھے کام بتلائے، نکلے اچھا کام بتائے، دیکھو یہ کرو، نماز پڑھو۔ حضرت کبھی نکلتے تھے، بچے چل نماز پڑھنے۔ بری باتوں سے منع کرے لوگوں کو، اور اس کو نعمت قوت اور تقوی کا شکر، اور اس کو نعمت قوت و تقوی کا شکر سمجھے جو کہ اللہ نے اس کو عنایت کی ہے، اور اس سال باری کو یاد کرے، الذین مکنا۔ بس جس شخص کو امر بالمعروف نہی منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کی جان یا آبرو و پامال کو نہ پہنچے، قید ہے، یعنی کہ مر ہی جا کر کے نہیں، حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں۔ بس جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو و مال کو نہ پہنچے تو قدرت والوں میں داخل ہے۔ اتنے پر یہ نہیں ہے، سمجھ جائیے، یہ نہیں، اس کے لیے بھی علم کی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز امر بالمعروف نہی منکر کے علم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ عوامی سے منع کر دے گا، نواہی کو واجب کر دے گا۔ جانتے ہی نہیں، خاص طور سے لکھا ہے تمام مشائخ نے، امر بالمعروف نہی منکر کرنے والوں کو اس کا علم ضروری ہے، ورنہ منکر کو کبھی معروف کی صورت پیش کرے گا، کبھی معروف کو منکر کی صورت میں۔ نصاب الاحتساب کتاب ہے بہت بڑے آدمی کی، وہ لکھا بھی اس پہ بہت۔ بس جس شخص کو امر بالمعروف نہی منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو و مال کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں داخل ہے، اور وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اور سب چیزوں کو دیکھو، زیادہ نہیں کرتا۔ اور اگر امر بالمعروف نہی منکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ پہنچے، ظن غالب ہو، اس وقت وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ سوچے کہ یہ ہوگا، اب واجب نہیں رہ جائے گا۔ اور دل سے برا سمجھنا کافی ہے، اگر بری چیز ہے تو برا سمجھو، لیکن اس کو ہٹا دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے شریعت میں کتنی رعایت ہے، اعتدال پر نہیں رہتے، اعتدال پر رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سے حضرت تھانوی کا ایک ہی لفظ چھوڑ کے لکھا ہوا ہے، وجوب اس کے متعلق ہوتا ہے۔ اور اگر امر بالمعروف اور نہی منکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ پہنچنے کا ظن غالب ہو، اس وقت وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نہیں ہوگا ضروری ہے کہ نہیں، اس وقت وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ ناحق جان دینے کو کہیں شریعت نے جائز نہیں کرا دیا ہے، اور دل سے برا سمجھنا ہی اس وقت کافی ہے۔ حضرت نہیں، وہ تو ان کی کتاب کا ترجمہ ہے، اور دل سے برا سمجھنا ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ، اب دوسری بات، امر ششم سکون و وقار سے چلے،
جسے نماز کے لیے نا فسعوا الی ذکر اللہ فوراً لکھتے ہیں کہ وقار دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے دوڑا جاتا ہے دوڑو، وقار سے چلو یہ مطلب ہے. چلنے میں تمہارے وقار ہونا چاہیے، چھچورا پن نہیں ہونا چاہیے. سمجھ کے جا کر ہم خدا کے دربار میں جا رہے ہیں جی چلے. اور اس وقت وجود ساخت آتا ہے اور دل سے یعنی اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، اور جب بات چیت کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ کہتے ہیں وہ ملنساری کے بعد، اور جب بات چیت کرتے ہیں ان سے تو کہتے ہیں وہ ملنساری اچھی، نرمی کے ساتھ کہتے ہیں. اس کے بعد لکھ رہے ہیں اور یہ سکون و وقار کچھ چلنے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون ہو اور ہر امر میں استقرار ہو. میں کہیں دوسرے ملک میں تھا، کچھ لوگ تھے کہ مولانا بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں دینی سے بدلن بھی کر دیتے ہیں، جو لوگ خاص کام سے جاتے. کہا پان کی دکان پر گئے، مجھ سے خود وہاں کے آدمی نے کہا پان کی دکان میں گئے، پان کھایا، اب وہی تھوک دیا. اب اس ملک میں اس کو بہت مایوس سمجھتے ہیں، کیا تمہارا اثر ہوگا؟ کہ اس کی بھی تعلیم ہونی چاہیے کہ وقار کے ساتھ جاؤ. تھا خیر بات کرے ہو جائے گی، وقار کے ساتھ رہنا ہے ٹھیک. داری کی تشریح میں کیا کر، تیرے سب افعال میں سکون، ہر عمل میں استقرار ہونا چاہیے. ساتواں معاملہ یہ کہ بازار میں بھی اللہ کو یاد کرو تاکہ حفاظت رہے. سب بازار ہی بازار تھا، آپ سے کہیں بازار جا رہا تھوڑی، سب بازار بھی شروع ہو جائے گا بازار. ساتواں عمل یہ کہ بازار میں اللہ کو یاد کرے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں لڑنے والا. نہیں بڑی فضیلت ہے بولا، نہیں بڑی فضیلت. اللہ ہمارے حضرت بہت بیان کرتے بابا، دیکھو کوئی آتا تھا فضول بات مت بولو، اتنے دیتے ہیں بولو گے تو اتنی آیت کا میرے نقصان ہو جائے گا. آیت کا جو لوگ ہیں خاص بات بہت اس پر احتمام. وہاں محمد احمد صاحب کہتے ہیں اتنی دیر جتنی بھی بولو گے اتنے آیت کا نقصان ہو جائے گا. جو ضروری بات ہے بولو، فضول نہ بولو. مروی ہے کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں لڑنے والا. اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. اور بعض بزرگان نے پیشی کی عادت تھی کہ خچر پر سوار ہو کر بازار جاتے اور اللہ کا ذکر کر کے واپس آتے. خاص اس واسطے جایا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر ہو سکے تھے. سوار بیٹھتے لوگوں نے پوچھا آپ جاتے ہیں، وہ یہ کتاب اذکار میں ہے، آپ جاتے ہیں آتے ہیں کچھ بازار کو لیتے تھے. کہا بھائی میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کا زیادہ موقع ملے، لوگ وہاں رہتے ہیں. امر بے و شرع اور کسب معاش میں جماعت وقت نماز پڑھنے سے غافل نہ ہو، کیونکہ ان اشغال کے سب اگر نماز ضائع کر دیں تو اللہ کے غضب اور کمائی میں بے برکتی کا مستحق ہو جائے گا. اس سے شرمانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی حالت میں دیکھے کہ اپنے حدود ربسانی میں اپنے رب کے حقوق سے غافل ہے. شرمانا چاہیے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اپنے رب کو تو معاشی کی ہمت پڑی مانا ان چیزوں کا مراقبہ بزرگ نہیں کراتے. بعض سلف کی عادت تھی کہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہتھوڑا اٹھایا کہ مؤذن کی آواز سنی، اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیا تاکہ طاعت کی طرف بلائے جانے کے بعد کچھ بھی مشغولی نہ ہو. وہ ہٹایا، اس کو ہٹایا، تیار.
اللہ کو حی علی الصلاۃ. ایک عارف سے کسی نے کہا علامہ قشیری وغیرہ لکھ کہ اگر کوئی عرش کا پائے پکڑے ہوئے ہو، عرش کا، اور زمین پر حی علی الصلاۃ کہا جا رہا ہو، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا انہوں نے عجیب داعی اللہ، اللہ کا جو دائی اس کی اجابت کو چھوڑ دو عرش کے پائے کو. علامہ شاہ نے لکھ رہے ہیں بڑی شان سے، چھوڑ دو عرش کے پائے کو، چھوڑ دو. خدا کا منادی تم کو بلا رہا ہے نماز کا، اور پھر آ کے پکڑ لو. یہ بھی لکھا ہے عرش کو. دائی اور بعض سلف کی عادت تھی کہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہتھوڑا اٹھایا ہے کہ مؤذن کی آواز سنی، اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیا تاکہ طاعت کی طرف بلائے جانے کے بعد کچھ بھی مشغولی نہ ہو. اللہ، اور جب مؤذن کی آواز سنے تو اللہ کے ارشاد یاد کرے، یا قومنا عجیب داعی اللہ. یہ یاد کرو. کہاں یاد ہے؟ کس کو یاد؟ مجھے یاد آ جائے، لیکن یہ آیت دیکھی کتنے موقع سے. یا قوم، یہ یاد کرو، یا قومنا عجیب داعی اللہ، اللہ کا داعی تم کو بلا رہے، اس کے استقبال کرو. جا مجید چھوڑ دو. یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا جب تم کو ایسی چیز طرف بلاوے جو تمہاری حیات کا باعث ہو. یہ ذکر اللہ حیات کا باعث، حیات اخروی. یہاں بھی ہے استجیبوا لربکم، یعنی اپنے رب کا کہنا مانو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں نال مبارک درست فرماتے ہیں، جوتے گال لیتے تھے، اور خادم کو سہارا لگا دیتے. ساتھ میں اس کی کوئی چیز نہیں اٹھی تو خود سہارا لگا دیا. یہ نہیں کہ مر جائے ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لگا دو سہارا. مجھ سے بڑھ کے سنت کیا ہوگی؟ کوئی خادم ہی تمہارا ہے، ملازم ہے، وہ نہیں کام کر رہا ہے تو مدد کر دو. کتنی باتیں علماء نے جمع بھی کر دی ہے مجھے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ علماء باطن نے بھی بہت کام کیا ہے، لیکن علماء ظاہر نے کم نہیں کیا ہے. ارشاد نہیں بیٹھ کے تمام علماء میں، حالانکہ اس کے بعد سے لوگ کہتے ہیں نا، لیکن وہ اس پر نہیں، علماء نے کم نہیں کیا. ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی نشست و برخاست کی انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے. اسی پر فاضل کا اثر بھی ہوا تھا. یہی مضمون بیان کر رہے تھے، مدینے میں بیٹھے ہوئے یہ کہ ہوا ختم. فاضل کا اثر اس کو یہی وقت تھا. اپنے رب کا کہنا مانو، یعنی اے ایمان والو کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا جب تم کو ایسی چیز طرح بلاوے جو تمہاری حیات کا باعث ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں نال مبارک درست فرماتے، جوتا، اور خادم کو سہارا لگا دیتے. جہاں اذان ہوئی اس طرح چل کھڑے ہوتے گویا ہم سے کبھی جان پہچان ہی نہ تھی. حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے. اللہ، یہ سنت ہے. اللہم صلی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو معاش کے سلسلے میں، معاشرت کے سلسلے میں ہے، ان پر بھی ہم کو عمل کی توفیق محمد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وبحرمة سيد النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب لوگوں کو ان سنتوں پر جو معاشرت کے قبیل کی ہیں عمل کی توفیق دے، اور اس کو قبول فرمائے اور اس کو عام و تام فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة